السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے قبل کے لیکچر میں ہم لوگ جو ہیں اپنے نصاب سے واقفیت حاصل کی تھی۔ اصل میں نصاب سے واقفیت حاصل کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ اس سے قبل بھی ہم نے ابتدائی لیکچرز میں بھی ہم نے اپنے نصاب سے واقفیت حاصل کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نصاب کا کچھ حصہ، جیسے کہ آپ واقف ہیں کہ ہمارا نصاب مرثیہ اور رباعی پر مشتمل ہے، تو ہم نے مرثیے پڑھے ہیں، مرثیے کی تعریف، مرثیے کا آغاز، مرثیے کا ارتقاء، یہ سب باتوں کو ہم نے جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دو مرثیے جو کربلائی مرثیے ہماری نصاب میں شامل تھے ان کو بھی ہم نے پڑھا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد دو اور مرثیے ہمارے نصاب میں شامل تھے، اور وہ دو شخصی مرثیے تھے۔ ایک مرثیہ غالب کا لکھا ہوا تھا حالی کے انتقال پر۔ غالب اور حالی استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا، بہت قریبی رشتہ تھا، بہت زیادہ محبت تھی حالی کو اپنے استاد محترم سے، اور انہوں نے اپنے مرثیے سے اس بات کو واضح کیا کہ یقیناً غالب کا انتقال ہو جانا وہ کسی ذاتی فرد کا نقصان نہیں تھا، کسی فرد کا ذاتی نقصان نہ ہوتے ہوئے بلکہ وہ پورے قومی نقصان تھا۔ قوم کا ایک نگینہ تھے غالب، ایک ایسی شخصیت تھے جس سے قوم استفادہ حاصل کر رہی تھی، فیض حاصل کر رہی تھی، اب اس سے محروم ہو گئی۔ بہرکیف دوسرا مرثیہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ مرثیہ حالی ہے، جس کو صفی لکھنوی نے لکھا ہے۔ چونکہ مرثیہ غالب کو بھی ہم نے پڑھا ہے، اور غالباً میں سمجھتا ہوں کہ مرثیہ حالی بھی ہم نے پڑھا ہے، لیکن چونکہ وقفہ بہت زیادہ ہے ہمارے بیچ میں، چونکہ امتحانات بیچ میں آئے اور دیوالی کے تعطیلات بھی بیچ میں آئے، میں نے غالب کے مرثیے سے متعلق بھی کہا آپ کو، اور کربلائی جو مرثیے تھے میر انیس اور مرزا دبیر کے، ان سے متعلق بھی ہماری باتیں ہوئی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح ایک مرتبہ جو ہے مرثیہ حالی کو بھی پڑھ لیا جائے، آپ سن لیں، تاکہ آپ کو اعادے کے طور پر بھی فائدہ بخش ہوگا۔ آپ کو جو باتیں بھول گئی ہیں یا سمجھ میں نہیں آئی ہیں، یا جو الفاظ اور معنی سمجھنے سے آپ قاصر تھے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں، اس لیکچر میں ہم اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے، اس کو بھی سمجھنے کی، اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرکیف مرثیہ حالی ایک شخصی مرثیہ ہے جس کو صفی لکھنوی نے لکھا ہے۔ صفی لکھنوی کو جو ہے اصل میں حالی سے ایک نسبت تھی، خلوص تھا، محبت تھی، اور حالی ایک ایسی شخصیت گزرے ہے جن کا اپنا طرز حیات، طرز زندگی قوم کے لیے وقف تھی۔ مسلمان قوم کی بہبودگی کے لیے، ترقی کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی شخصیتوں میں حالی کا بھی شمار ہوتا ہے۔ وہ جو دور تھا 1857 کا، جو مایوسی کا دور کہلاتا ہے، جنگ غدیر ہوئی جس میں مسلمانوں کو یا ہندوستانیوں کو شکست ہوئی، جس کا نتیجہ بالخصوص مسلمانوں کو بہت زیادہ بھگتنا پڑا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنے غصے کا شکار بنایا، اپنے عتاب کا شکار بنایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف مسلمانوں کو سولیوں پر لٹکایا گیا، ان کی جائیدادیں، ان کی حویلیاں ضبط کر دی گئی، معاشی اعتبار سے ان کو لاچار و مجبور کر دیا گیا، حاکم قوم محکوم بن کر رہ گئی۔ ایسی کیفیت میں حالی نے مدجزر اسلام لکھا، قوم کو جگانے کی کوشش کی۔ ایسی بہترین شخصیت جو قوم کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی، اس کا چلے جانا یقیناً قوم کے لیے وہ خلا پیدا کرتا ہے جس کو زمانے کے گزرتے ہوئے لمحات نے، اور آج تک بہت ساری شخصیتیں پیدا ہوئی لیکن اس خلا کو پر نہیں کیا جا سکا۔ کہا بھی جاتا ہے کہ جو بہترین خوبی اللہ رب العزت، جو بہترین خوبیوں کے صلاحیت کا مالک اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے، جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اپنا خاصہ، اپنی خوبی، اپنی صلاحیتوں کو لے کر چلا جاتا ہے، پھر ویسا مشکل سے ہی اس چمن میں پیدا ہوتا ہے۔ بہرکیف صفی لکھنوی نے یہ مرثیہ لکھا ہے، بہت ہی خوبصورت مرثیہ ہے جو مرثیہ حالی کے نام سے جانا جاتا ہے، شخصی مرثیہ ہے۔ میں اس کو ایک دفعہ پڑھوں گا، تمام اشعار پڑھوں گا، اور اس کے بعد دوبارہ سے پھر میں پڑھتے ہوئے اس کی تشریحات کو سمجھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے چلیے میں پڑھتا ہوں مرثیے کو، آپ لوگ بغور اس کو سماعت فرمائیے گا۔ مرثیہ حالی۔ اس بزم میں آ کے جانے والا، پھر جا کے ادھر نہ آنے والا، کھوٹوں کو کھری سنانے والا، اے قوم تیرا جگانے والا،
خاموش لحد میں سو رہا ہے اور اس کو زمانہ رو رہا ہے۔ سعدی عطار اس صدی کا، طینت میں اثر نہ تھا بدی کا، دل آئین عشق سرمدی کا، پتلا خلق محمدی کا، تھا حسن عمل سے جس کو رشتہ، قالب میں بشر کے ایک فرشتہ، سلطان قلم رو قیالی، اقلیم سخن کا باب عالی، بے مثل مثال بے مثالی، شمس العلماء جناب حالی، ذی عزت و خواجہ گرامی، ذی عزت و خواجہ گرامی، الطاف حسین نام نامی۔ کس بحر سخن کا آ گیا نام، بے تاب ہے مد و جزر اسلام، وہ نظم مسدس ایر و انجام، ابر باراں گہر کی ریزش عام، راتیں نظر سخنوری کی، سوکھی ہوئی کھیتیاں ہری کی، سنجیدہ کلام نغم راز، اندور بائے طبع ناساز، سیدھا سادہ اس کا انداز، تھا سحر ہلال بلکہ اعجاز، پھونکی وہ سخن میں ایک نئی روح، پھونکی وہ سخن میں ایک نئی روح، زندہ ہوئے پھر قلوب مذبوح، مرحوم تھے یادگار غالب، تلمیذ وفا شعر غالب، دم سے ان کے بہار غالب، روشن شمع مزار غالب، بے بادہ ہوا ایاغ افسوس، بے بادہ ہوا ایاغ افسوس، گل ہو گیا اب چراغ افسوس، وہ خضر آداب، وہ خضر ادب، ادیب مشاق، فرخندہ سیر طبیب اخلاق، یکتائے زماں وحید آفاق، گر نظم میں فرد نثر میں طاق، پاکیزہ خیال پاک طینت، پاکیزہ خیال پاک طینت، جس بزم میں ہو وہاں کی زینت، ختم اس پہ تھی واقعہ نگاری، ختم اس پہ تھی واقعہ نگاری، تھا نظم میں لطف نثر یاری، ہر گوشے میں فیض اس کا جاری، ہر کشت رہین آبیاری، اندوں ربا نشاط امید، فرحت افزا حیات جاوید، دنیا کا یہی ہے عام دستور، دنیا کا یہی ہے عام دستور، ہم بزم ہو رفتہ سب دور، رفتہ رفتہ سب دور، دنیا کا یہی ہے عام دستور، ہم بزم ہو رفتہ رفتہ سب دور، سید کے جو رتن ہیں مشہور، جن ایک فرد ذات مغفور، سب نظر اجل ہوئے وہ گوہر، دکھلا گئے اپنے اپنے جوہر، تھا میں کدا جس جگہ وہیں ہے، تھا میں کدا جس جگہ وہیں ہے، لیکن پیر مغاں نہیں ہے، ساغر ہے کہیں سبو کہیں ہے، دل وہ رتا غم میں طے نشیں ہے، قومی وہ جہاں سارے ڈوبے، ڈوبا چاند اور تارے ڈوبے، ہر چند سبھی یہ نامور تھے، رفتار جہاں سے باخبر تھے، آزاد روی کے راہبر تھے، گویا کے چراغ رہ گزر تھے، خواجہ لیکن سبوں میں گل تھا، پانی تھا مزاج صلح کل تھا، دل خون کیا جب اس خبر نے، آنسو برسائے چشم تر نے، دل سے درخواست کی جگر نے، لکھی یہ صفی نوحہ گر نے، تاریخ وفات خواجہ حالی، ہستی حالی سے ہے اب خالی، 1333 ہجری مطابق 1914 عیسوی یہاں پر آپ کا انتقال ہوا تھا۔ یہ عربی تاریخ اور عیسوی سن بھی ہے۔ اب ہم چونکہ مرثیہ یہاں ختم ہوا ہے، اب اس مرثیے کے اشعار کو بند کو پڑھتے جائیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابتدائی 2 بند میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد دوسرے ویڈیو میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس بزم میں آ کے جانے والا، پھر جا کے ادھر نہ آنے والا، کھوٹوں کو کھری سنانے والا، اے قوم تیرا جگانے والا ہے۔ اس بزم سے مراد اس دنیا میں آ کے جانے والا، پھر جا کے ادھر نہ آنے والا۔ ظاہری بات ہے، دنیا میں جو ایک بار پیدا ہوتا ہے پھر دوبارہ ایک بار پیدا ہوتا ہے پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہو جاتا ہے تو دوبارہ وہ اس دنیا میں آنے سے قاصر ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری پیدائش اور موت کے بعد دوبارہ سے ہم اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ پنرجنم کا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں ہے، دوبارہ پیدائش کا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مختصر سی زندگی اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہے، اس میں اس کا ایک کردار رکھا ہے،
اس کا اپنا ایک فریضہ رکھا ہے، اس فرض کو بخوبی ادا کر کر چلے جائیں تو دنیا یقیناً اس شخص کو حالی کی طرح ہی یاد رکھیں گے۔ حالی کیسے تھے؟ بقول شاعر، کھوٹوں کو کھری سنانے والا۔ انسان اگر غلط ہے تو اس کی غلطی کو پکڑیں گے اور غلط بات کو غلط کہیں گے، اس کو کھری کھری سنائیں گے، کسی قسم کا نو ایکسکیوز۔ یہ خیال نہیں کہ میں کہوں گا تو سامنے والا کیا سمجھے گا، میری ہی ذمہ داری ہے کیا، میں ہی بولوں کیا، میں ہی کروں کیا، ایسی باتیں نہیں تھی، بلکہ ایک فعال شخصیت کا نام حالی تھا جس نے پوری زندگی قوم کے لیے وقف کر دی، کچھ نہ کچھ قوم کے لیے کیا کرتے تھے، لکھا کرتے، پڑھا کرتے، سمجھایا کرتے، مشاعرے انعقاد کیا کرتے، خود مشاعروں میں جا کر قوم کو اپنی شاعری کے ذریعے سے جو ہے جگانے کی کوشش کرتے، تبھی جا کر شاعر یہ کہتا ہے کہ اے قوم تیرا جگانے والا، تجھ کو جگانے والا، تو سو گئی تھی، امت محمدیہ آج بھی سوئی ہوئی ہے، اپنے منصب سے غافل ہے، اپنے فرائض سے غافل ہے اور سو گئی ہے۔ جب قومیں سو جاتی ہیں تو اس پر باطل قومیں حاوی ہو جاتی ہیں، اور یہی حال تھا۔ لہٰذا ایسی قوم کو حالی نے کوشش کی جگانے کی اپنی صلاحیتوں سے، لیکن اب وہ دنیا میں نہیں رہا۔ شاعر کہتا ہے خاموش لحد میں سو رہا ہے، کون سو رہا ہے؟ حالی دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا، اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیا، اپنے فرائض کو، اپنی قوم کو جگانے کی پوری کوشش کی، انجام دیا، اب وہ آرام سے لحد میں سو رہے ہیں، قبر میں سو رہے ہیں۔ لحد کہتے ہیں قبر کو، اور اس کو زمانہ رو رہا ہے۔ زمانے کی تو فطرت ہے، عادت ہے، لوگ جب اچھا انسان ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کی بہت قدر کرتے ہیں، جلسے انعقاد کرتے ہیں، تقاریریں کرتے ہیں، تعزیتی جلسے ہوتے ہیں، ہے نا۔ زمانے میں تو قدر نہیں ہوتی، لیکن چلے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ حالی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، حالی تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنی لحد میں سو رہے ہیں، لیکن قوم ان کو یاد کر رہی ہے، زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے اور ان کی کمی پر رو رہا ہے۔ سعدی عطار اس صدی کا، طینت میں اثر نہ تھا بدی کا، دل آئین عشق سرمدی کا، پتلا خلق محمدی کا۔ سعدی، عطار، یہ بڑے بڑے شعراء ہیں فارسی کے، اور شاعر نے حالی کو ان کے ہم منصب ٹھہرایا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حالی بھی اس صدی کا، وہ زمانے ماضی کے بڑے بڑے شعراء تھے فارسی کے، اور اس صدی کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ وہ حالی ہے۔ کس کی طرح؟ سعدی اور عطار کی طرح۔ سعدی اور عطار سے انہیں تشبیہ دی جا رہی ہے، سعدی اور عطار کی طرح اس صدی کا سب سے بڑا شاعر تھا، جس کی طبیعت میں ذرا بھی، جس کے قلب میں ذرہ برابر بھی برائی نہ تھی۔ وہ نیکی کا پتلا تھا، وہ اچھائی کا پتلا تھا، وہ عشق محمدی کا پتلا تھا۔ دل اس کا حضرت سرمد رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جن کا دل ہمیشہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپا کرتا تھا۔ دل عین عشق سرمدی کا، ان کا دل کس کی طرح تھا؟ حضرت سرمدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح۔ ایک بہت بڑے اللہ ولی گزرے ہیں سرمدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرح ان کا دل تھا۔ اور وہ کیسے تھے؟ پتلا خلق محمدی کا، پتلا تھے وہ کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھے۔ اور کیسی امتی؟ جو اپنی قوم سے محبت کرنے والی امتی تھے، تا حسن عمل سے جس کو رشتہ، عمل، فعال شخصیت، میں نے کہا آپ کو، ہر وقت قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ جس کے دل میں ہمیشہ رہتا ہو، جو قوموں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسی شخصیت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا عمل سے رشتہ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں زبانی بہت بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ یہاں بھی جو ہے حالی کا وہی حال ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ان کو حسن عمل سے رشتہ تھا، تعلق تھا، وہ حسن عمل کو اہمیت دیتے تھے، عمل کو۔ وہ غالب میں بشر کے ایک فرشتہ تھے، وہ ٹھیک ہے ایک پتلا ہی تھے، عام انسانوں کی طرح تھے، ان کو عام انسانوں کے مانند ہی تھے، لیکن اگر ہم ان کی فطرت کو دیکھیں، ان کی خوبیوں کو دیکھیں، ان کی سوچ کو دیکھیں، ان کی صلاحیتوں کو دیکھیں، ان کے عمل کو دیکھیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک فرشتے کی طرح انسان ہے۔ تو یہ دو بند یہاں پر تکمیل ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز
دیگر اور اشعار کی تشریح دیگر اور بند ہم دوسرے ویڈیو میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔